بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دوستو، بزرگوں، ساتھی جو کھڑے ہوئے، مہربانی فرما تشریف رکھیں بھائی۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے جس اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلم ہو کر قرآن مجید میں فرمایا کہ تم مسلمان ہو، مسلم ہو، اور پھر ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں پیدا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیدا فرمایا۔ یہ بڑے اعزازات ہیں دوستو، بزرگوں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، مقصود کیا ہے کہ کس طرح اللہ پاک کے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر پوری دنیا میں رواج پا جائیں، ہر انسان، جن ہو یا انسان، وہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں تخلیق کیا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ حضرت انسان کو اپنے قدرت کے ہاتھوں سے اللہ پاک نے بنایا ہے، اور چیزوں کو جس طرح ہمارے بھائی نے اثر کے بارے فرمایا کہ آسمان کو حکم فرمایا کہ آسمان کھڑے ہو گئے، زمینوں کو حکم فرمایا کہ زمین بچھ گئی، سمندروں کو حکم فرمایا کہ سمندر بہہ گئے، پہاڑوں کو حکم فرمایا کہ پہاڑ گاڑ دیے گئے۔ اللہ کے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ارادہ فرماتے ہیں اور ارادے کے ساتھ حکم فرماتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ مگر حضرت انسان کو اللہ پاک نے ابھی اس دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ انسان تھا، نہ جن تھا، نہ فرشتے تھے، سوائے اللہ پاک کے عرش کے، جو اللہ پاک کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اس سے 50,000 پہلے، مسلم کی حدیث شریف ہے کہ 50,000 سال پہلے اس حضرت انسان کے لیے ابھی اس کا کوئی بھی وجود کسی بھی اوراق میں نہیں ہے، لکھ دیے کہ انسان کو کتنی زندگی ملے گی، کیا کھائے گا، اور کہاں کہاں یہ گھومے گا، کہاں اس کی موت ہوگی۔ موت کا دن بھی پہلے سے طے ہے، اور جگہ کا بھی تعین کیا گیا ہے کہ کس جگہ مرے گا۔ پھر یہ سعادت والی زندگی لے کے اس دنیا سے سعادت مند ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوگا، یا بدبخت ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو لہذا دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے اس کی تخلیق کی، پھر ان کو وجود عطا فرمایا، اور سب سے حسین ترین انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے 100 سے حسن کے پیدا فرمائے، اس میں سے 50 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ 100 حصے کس کو دیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس میں 50 حصے کس کو دیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، جس کو دیکھتے ہی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈال دیے تھے، ہے نا، اور ان کو کہنا پڑا، مجبور ہو کے کہنا، بھائی یہ تو انسان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایسا حسن تھا کہ آدمی دیکھ نہیں سکتے تھے، ہے نا، چاند کا ٹکڑا تھا، اور عورتوں کے لحاظ سے اما حوا کو حسن کے 100 حصے دیے گئے۔ اس میں فرمایا کہ 50 حصے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو عطا فرما دیے گئے۔
دوستو ہر انسان کو اللہ پاک نے بہترین تخلیق میں پیدا فرمایا ہے، اس لیے اللہ پاک 5 قسمیں اٹھائی ہیں کہ انسان کو میں نے بہترین صورت عطا فرمائی ہے، اس کو اس جہنم کے لیے نہیں بنایا ہے دوستو، اور اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ پاک فرماتے کہ دیکھو اگر یہ بستی والے استغفار کرتے، توبہ کرتے اور میرے نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے تو میں ان کو عذاب نہ کرتا۔ تو لہذا دوستو ہر انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرما کر پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ کتنے بڑے اعزازات ہیں۔ کاش کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو، پوری انسانیت کو سمجھ عطا فرمائے کہ انسان کو اللہ پاک نے کس کے لیے پیدا فرمایا ہے، مقصود اس انسان کی زندگی کا کیا تھا، اور اب یہ کہاں جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد یہ کہاں جائے گا۔ لہذا دوستو بزرگوں، دین کی محنت کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہم ذرا فکر کریں ہم کہاں جائیں گے، ہمارا مقصود کیا ہے، کتنی زندگی ہے، کوئی پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں یہ رات بہت لاکھوں کی تعداد میں ایسی رات آئے گی کہ لاکھوں کی تعداد میں آدمی اس رات اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو دوستو زندگی بہت لمبی چوڑی آنے والی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی۔ فرمایا کہ زندگی آنے والی ہے، کتنی لمبی چوڑی ہے۔ سمندر کے کنارے پر آپ کھڑے ہو جاؤ، سوئی لو جس سے آدمی کپڑے سیتا ہے، اس میں جو ناکا ہے اس کو اس میں ڈوبو، جتنا پانی اس ناکے میں گھسا ہے گیا ہے، یہ ہے انسان کی دنیا کی زندگی۔ اور آخرت کی زندگی وہ جو لمبا چوڑا سمندر ہے، بر اعظم ہے، 7 بر اعظم ہیں۔ فرمایا کہ ایک بر اعظم کی چوڑائی 7000 میل ہے اور لمبائی 5000 میل ہے ایک بر اعظم کی۔ تو دوستو جو باقی ہے پانی، یہ ہے آخرت کی زندگی۔ ہم اب خود فیصلہ کریں کہ ہم اس زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، کتنا وقت اس کو دے رہے ہیں، اور جو آدھی زندگی ہے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نازک چیز جن کہ اساں سندھی میں جاتا ہوں ٹراکویں شے انسان کی زندگی ہے، وہ انسان کی زندگی کہیں وقت بھی ٹوٹی سکندی، کا خبر نہ ہے۔ دوستو اس زندگی کے لیے یہی زندگی کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں اللہ پاک نے، اور دین کی محنت اللہ پاک نے ہمیں ایسا یہ کام دیا ہے کہ دعوت دینے والا 10 15 20 منٹ میں سچ پوچھو کہ یہ سینکڑوں سالوں کی عبادت لے کے اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے نا۔ ایک عالم آئے، فرمایا کہ میں عالم کس طرح بنا؟ فرمایا کہ ایک جماعت آئی ہمارے گاؤں میں، میرے باپ کو چلے کے لے گئے، چلا لگا کہ میرا والد صاحب واپس آیا، ہم 2 بھائی گیراجوں میں کام کرتے تھے، دونوں کو نکالا، مدرسے میں داخلہ دلائی، میں عالم بنا، میرا بھائی حافظ بنا، میری بہن حافظہ بنی۔ ابھی ہم تینوں پڑھا رہے ہیں، میں مدرسہ چلا رہا ہوں، کئی بیٹوں کو میں نے فارغ کیا ہے عالم بنا کے، وہ دوسرے مدرسے چلا رہے ہیں۔ میرے بھائی نے کئی بھائیوں کو قرآن میں حفظ کرایا ہے، وہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ میری بہن نے کئی بیٹیوں کو قرآن میں حفظ کرایا ہے، وہ بھی قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگ فرمایا کہ یہ کھاتا کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ اس جماعت کے کھاتے میں جائے گا جو اس والد کو ایک چلے کے لیے لے گئے۔ اس لیے فرمایا دین کی محنت ام الحسنات کام ہے، اس کو ذرا قدر کریں، قدر کریں، وقت گزر جائے گا۔ یہ تو اللہ پاک نے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے دوستو، تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے مگر عمل رہ جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رزاق ہے، مشکل کشا ہے۔ ہاں اس کا ہر جو بھی اللہ پاک کی ذات ہے ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، چاہے سمندروں کے تہوں میں ہوں، کتنی مخلوق رہتی ہے دوستو، کتنے بڑے اعظم ہیں، کتنی وہاں مخلوقات رہتی ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کو بھی بیماریاں ہوتی ہیں،
ان کو بھی ضرورتیں پڑتی ہیں. تو دوستو ان کے مسائلوں کون حل کرتا ہے؟ اللہ پاک. زمین آسمان کے بیچ میں مخلوق ہے، رات کے اندھیروں میں مخلوق اٹھتی ہے اور پھر اپنا کام کر دے، ان کے بھی مسائل ہیں. ہم انسان ہیں، 7 ارب کے قریب انسانیت ہے، ان کے مسائل ہیں، ان کو بھی اللہ پاک حل کرنے والے ہیں. فرمایا کہ اگر 7 ارب انسان ہیں تو 70 ارب جنات ہیں، اور کیا ان کی حیت ہے، کیا ان کی خوراکیں ہیں، کس طرح بچے گھنتے ہیں، کس طرح ان کی رہائش ہے. تو دوستو یہ 70 ارب ہم نے کوئی دیکھا ہے کہ اس کی رہائش، کہ یہ کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس طرح اپنی اولادیں پیدا کرتے ہیں. اس میں بہت سے مسلمان ہیں، بہت سے اللہ کو نہیں جاننے والے ہیں. تو دوستو پوری کائنات کا خالق اللہ اکیلا ہے، ایسا سننے والا ہے. فرمایا کہ ایک میدان میں سب کو اکٹھا جائے، جن و انس کو، جتنے اور مخلوق ہے، پرندے چرندے، سب کو، اور سب اپنی اپنی ضروریات کے مطابق اللہ پاک سے مانگیں. اللہ پاک آن واحد میں سب کے ایک ہی ٹائم مسئلوں کو حل بھی کرتے ہیں، سنتے بھی، اور ان کی زبان بھی جانتے ہیں. دوستو اللہ پاک کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سمندر میں سوئی ڈبو اور جو پانی اس میں لگے، اتنی بھی کمی نہیں آئے. وہ اتنا ہمارا خالق اکبر رب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والوں. جتنی بھی ضروریات ہیں جن انس کی، سب کے پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں، پالنے والا کہتا ہے. کھلانے کے لحاظ سے، پلانے کے لحاظ سے، اوڑھنے کے لحاظ سے دوستو سب کی اللہ پاک ضروریات پوری کر رہے ہیں. خود نیند نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اونگ سے بھی پاک ہے، مگر اللہ پاک ہمیں سلاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں رات کو کس طرح میٹھی نیند کرتے ہیں. تھوڑا سا کھٹکا نیند آنکھیں کھل جاتی تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان، یار اپنے آپ نے مجھے کیوں ڈسٹرب کیا، مجھے تو شو پریشان کیوں. میٹھی نیند وہ کہ تو کرائے اللہ پاک. رات کے اندھیروں میں کتنی مخلوق ہے دوستو. ہمیں اللہ پاک نے کیسے جوڑے پہنا رکھے ہیں. گرمی کے علیحدہ ہیں تو سردی کے علیحدہ ہیں، لحاف ہیں، اور بہترین اللہ پاک نے ہمیں چیزیں دی ہیں، جگہیں دی ہیں. ہم جا کے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے اندر جا کے کمروں میں سوتے ہیں. اور کتنی مخلوق ہے بیچارے ایسی اس ٹھنڈی میں ٹھٹرتی پھرتی رہتی ہے. دوستو ذرا خیال تو کریں. تو اللہ کا تو حق ہے نا. اللہ پاک ہمارے رب ہیں، خالق اکبر ہیں، اس کی ہم مان کے چلیں گے تو دوستو بہت اللہ پاک سے دنیا کے بعد جو ہماری زندگی ختم ہوگی اور پھر جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے دوستو بہترین اللہ پاک زندگی عطا فرمائے. اسی لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا کہ دیکھو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے. اور پھر شیطان نے جو اس نے سجدہ نہ کیا، اس نے بھی قسم اٹھائی. بے باک کو کہنے لگا کہ میں ان کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا، ان کو تمہاری راہ سے ہٹاؤں گا، اور خود میں جہنم میں جاؤں گا، مگر ان پوری جنوں جس کی وجہ سے میں اس تباہی بربادی کا سبب بنا ہوں، یہی تباہی بربادی کا سبب جنہوں نے مجھے بنایا، ان کو میں لے کے جہنم میں داخل کر دیا جاؤں گا. تو لہذا دوستو اس اللہ پاک نے پھر سے ترتیب کے لیے اللہ پاک نے نبی اور رسول اس دنیا کے تختے کے اوپر بھیجے. کتاب میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے. ایک ٹائم میں فرمایا کہ ایک لاکھ میں 5 6 10 بھی انبیاء علیہ السلام آتے تھے. ہر علاقے کا اپنا اپنا نبی تھا، اور وہ آ کے انسانوں کے اوپر محنت کرتے تھے کہ کس طرح ان کا یقین ٹھیک ہو جائے. پہلا انسان، پہلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد سلسلہ جاری ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے اپنے جو ان کی امت تھی، اللہ پاک نے بنو اسرائیل اس کو امت مرمت فرمائی تھی. بڑے ناشکرے تھے، ہے نا، بڑے ناشکرے تھے. اللہ رحم فرمائے. حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے بڑی محنت کی کوشش کی، اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی اور رسول بنایا تو پھر نبوت عطا فرمائی.
اور جب نبوت عطا فرمائی تو فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، فرعون سرکش ہو گیا ہے، تجاوز کر گیا ہے، میرے احکامات کو نہیں مانتا، اور سنے ربکم الاعلیٰ، میں رب سب سے بڑا رب میں ہوں کہلوایا ہے، لہذا ان کے پاس جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک، یہ دین کی محنت اور جس کام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اللہ پاک اس سے باتیں کرتے تھے، جس طرح دو آدمی باتیں کرتے بین، اسی طریقے سے اللہ پاک براہ راست بغیر کسی فرشتے کے دوستو اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں فرماتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک میرا بھائی ہارون علیہ السلام اس کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے، جس کام کے لیے آپ نے مجھے فرعون کے بعد ابھی بھیج رہے ہیں، میرے ساتھ اس کو بھی کر دیجئے۔ تو آتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بہت سے احسانات جتائے، اور جتانے کے بعد فرمایا ٹھیک ہے، جو کام میں نے تم کو دیا ہے اسی کام کے لیے میں نے ہارون علیہ السلام کو چنا ہے، وہ بھی اب تمہارے ساتھ فرعون کے پاس جائے گا۔ تو فرعون نہ مانا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ ہے تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ثبوت بھی پیش کیا، جو لاٹھی تھی اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی تھی، پہلے سے تھی، جس سے بکریاں چراتے تھے، پتے جھاڑتے تھے، ٹیک لگاتے تھے۔ حضرت اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا علیہ السلام نے کہ یہ لاٹھی ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکروں کو ہانکتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ذرا اس کو پھینکو تو صحیح۔ جب پھینکا تو کیا بن گیا؟ اژدہا، بڑا سانپ بن گیا، وڈو ناگ بن جیو، ہے نا۔ انسان کی ایک خوف یہ نہیں ہے کہ بھائی ہر انسان کے دل میں اللہ پاک خوف کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور انسان کے دلوں میں ہوتے ہے نا۔ پھر خوف جب انسان ایک اژدہا دیکھتا ہے تو یہ تو ضروری چیز ہے کہ وہ اس سے بھاگنے کی کوشش، بچنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہاں کوئی بڑا سانپ آ جائے یہاں سے، تو اللہ ماشاءاللہ کوئی ٹھہرے گا، ورنہ ہر آدمی بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ ڈسے گا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اس میں یہ اللہ پاک نے اثر رکھا ہے۔ مارتے کون ہیں؟ اللہ پاک۔ مارنا، زندہ رکھنا، مگر اللہ پاک نے یہ سبب بنایا ہے موت کا، مگر جو اللہ پاک نہیں چاہتا تو چاہے 10 سانپ اس کو ڈسے پھر بھی وہ بچ جاتا ہے۔ تو دوستو پھر اللہ پاک کے فضل کرم سے وہ نہ مانا، اور اپنے حوالوں کو کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ ہمارے ملک سے ہم کو نکال دے اور یہ قبضہ کر لے۔ حالانکہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر نہیں مانے گا اور اپنے من چاہے زندگی گزارے گا تو یہ تباہ برباد ہو کے رہ جائے گا، لہذا دوستو انہوں نے نہ مانا۔ بین اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام آتے گئے اور اب انسانیت کے اوپر محنت کی، جو مان گئے دوستو وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنی محنت کی ہے؟ 950 سال۔ کتنی محنت کی ہے؟ 950 سال۔ ہم 3 دن کے لیے گھبراتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، 10 مرتبہ گھر والوں کو کہتے ہیں میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، چلا تو بڑی بات ہے، 7 مہینے، سال، دل گردے کی بات ہے۔ جو ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت سال کے لیے کینا کی طرف گئی ہے، ابھی جا رہی ہے۔ تو دوستو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ رحم فرمائے، تو انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، سچ مجھے سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنے، اور انسانیت کو سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام بڑی محنتیں کی، کوششیں کی، پھر بھی نہ مانے، حتیٰ کہ ایک پورا کنبے کا کنبا پیدا ہوتا، وہ مر جاتا، پھر دوسرے کے اوپر محنت کرتے،
پھر وہ بھی نہ مانے. ان کا کیا نعرہ تھا کہ ہم کثرت میں ہیں. آپ کے چند آدمی ہیں، یہ 80 کے قریب یا 90 کے قریب 85 کے قریب اللہ پاک بہتر جانتا ہے. فرمایا کہ یہ غریب تمہارے اوپر ایمان لائیں، ہم تو نہیں لائیں گے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے. پھر اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے کیا بنانا شروع کی؟ ہاں، یہ کہ بیڑی چوندا آئے ہوں، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کشتی بنانا شروع کی. تو وہ جو بڑے بڑے سردار تھے دیکھتے دیکھتے ہنستے تھے کہ یہ کیا کر رہا، نہ پانی ہے نہ اور کوئی چیز، کسی چیز کا وجود ہے، اور یہ کشتی بنا رہا ہے. پر اللہ کا حکم پورا ہو گیا. اور وہ فرمایا کہ 3 طبق تھے. جب بن کے تیار ہو گئی تو اللہ پاک کے حکم سے پانی ابلا، اور اللہ پاک نے پانی کو حکم فرمایا کہ زمین پانی کو ابلو. تو زمین میں جو پانی تھا وہ بھی نکلنا شروع ہوا. اللہ پاک نے آسمانوں حکم فرمایا کہ پانی برساؤ. فرمایا کہ آسمان کے دروازے پانی کے لیے کھل گئے. آسمان میں پانی ایسا بوند کی طرح ہی نہیں برسا. فرمایا کہ ہم نے آسمان دروازے پانی کے کھول دیے. اس لیے آتا ہے نا کہ جو پانی عرش کے اوپر ہے، جو اس کی چھولی زمین کو ٹکراتی ہوئی پھر آگے چلی جاتی ہے. اور پانی اللہ پاک نے پہاڑوں کو فرمایا، پہاڑوں سے پانی بہنے لگا، حتیٰ کہ بہت اتنا پانی کوئی دنیا کے تختے کے اوپر کوئی چرند پرند یا کوئی درخت نہیں تھا. پانی پانی تھا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے. ہم دیکھو آج ہم کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار بچا دیں گے، ہمارا فلاں جو بیٹھا ہے بچا دے گا. اللہ کا نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، مگر ان کی بیوی بھی نافرمان تھی. ایک لحاظ میں رہنے والی ہدایت کی نہ چاہت تھی. اللہ پاک جو ہدایت ہے، جو دین کی محنت ہے، آخرت کے لیے تگو دو ہے، جب چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرح پھینکتے نہیں ہیں. وہ بیوی بھی غرق ہو گئی اور اس کا بیٹا تھا. اس بیٹے کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی، اے رب پاک، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لیجئے. تو دوستو اللہ پاک نے وعید عطا فرمائی. اس کے عمل غیر صالح ہیں، لہذا یہ تباہ ہو کے رہے گا. ان کو اس ٹائم بھی اس نے کہا کہ دیکھو میرا کہنا مانو، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. ان کشتی میں سوار تھی ونجو تو بچی ویندے. چاہیے نہ یہ جودی جبل جو پہاڑ ہے، بڑے سے بڑا پہاڑ ہے، میں اس پر چڑھا جاؤں گا، میں چڑھی ویندس، میں بچی ویندس. مگر اللہ کا کیا نہ دوستو، جو پانی کی اٹھان ہوئی تو وہ غرق ہو گیا. تو دوستو اللہ بے پرواہ ہے. ہم کسی کے آسرے میں نہیں بیٹھے کہ یہ میرا بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے، میں جو کروں جس طرح چاہوں اپنے نفس کا کہنا مانتے ہوئے زندگی گزاروں. دوستو میں بچ جاؤں گا، یہ ناممکن ہے. تو اللہ کے رسول نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی بڑی انسانیت آئی ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کیسی طاقت والی تھی. کیا اس کا نعرہ تھا کہ ہم سے زیادہ اور کوئی قوت والا ہے؟ من اشد قوہ. اور اس کا نعرہ ایسا لگا فرمایا تصویر میں آتا ہے کہ 12 فٹ تو اس کی چھاتی ہوتی تھی. کتنے فٹ؟ 6 فٹ ان کے بچے پیدا ہوتے تھے. کتنے؟ ہمارے قد سے زیادہ ان کے بچے پیدا ہوتے تھے. اور فرمایا کہ 130 فٹ کا ان کا قد تھا. اور جب چلتے ہوئے کسی درخت کو پکڑتے تو وہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. ان کا نعرہ تھا ہم سے زیادہ اور قوت والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھا کہ دیکھو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اللہ
बड़ी ताकत वाला है, पूरी कायनात का खालिक मालिक है, लिहाजा तुम डर जाओ, उसका कहना मानो। जो कहता है मुझे अल्लाह पाक ने नबी बना के तुम्हारे पास भेजा है, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। फिर किताबों में आता है कि उन्होंने एक जी असां सिंधी में चवंदा आहियूं न गोल ठाहियो, उनखे उर्दू में क्या चवंदा आहिनि? दायरा बनाया, दायरा बनाया। फिर फरमाया जो इस दायरे में दाखिल हो जाएंगे तो वो बच जाएंगे, और जो बाहर होंगे वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। फिर यही इंसानियत खाना काबा की तरफ गए, वहाँ से बादल आए, एक सफ़ेद था, एक गाढ़ा था, एक काला था। तो उनको कहा गया कि भाई कौन सा आपके ऊपर बरसे, पानी की किल्लत थी, कहत था। तो दोस्तों उन्हें खुद ही मांगा कि सफ़ेद में तो पानी होता नहीं है, गाढ़े में भी कुछ नहीं है, लिहाजा जो काला है, काले के लिए उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर बरसे। तो वहाँ से हवा 8 दिन 7 रातें, कितने? 8 दिन 7 रातें वो चली। ऐसी वो सख्त थी कि इतने कदावरों को, लंबे चौड़ों को अल्लाह पाक ने हवा के जरिए ऊपर उठाया। फिर उन्होंने कहा गोल बनाओ, 50 आदमी एक दूसरे को हाथ दो कि हवा हमें न उठा सके। फिर भी हदीस में आता है कि उनको हवा ऊपर लेके एक दूसरे को टकरा कर ऐसे पड़े हुए थे, ये मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जिस तरह खजूर के बड़े बड़े तने पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला न था। और जो उस दायरे में आ गए थे वो बच गए। वो जो हवा थी बेहतरीन हवा, ठंडी ठंडी, दिल को सुकून देने वाली, वो हवा उनको लग रही थी, और बाहर जो थे वो तबाह बर्बाद हो रहे थे। लिहाजा दोस्तों बड़ी इंसानियत आई, बड़े बड़े कदावर आए, बड़े बड़े पैसों वाले आए। इसलिए फरमाया ना कि कारून को अल्लाह पाक ने कितनी दौलत दी थी कि एक मजबूत जमात उनकी चाबियां लेके फिरती थी, एक मजबूत जमात। तव्हां सोचो कि अगर 12 पहलवान जमात हुजे, पहलवान हुजनि, उहे केतिरियूं कुंजियूं खणी सघंदा, मणनि जी तइदाद में खणी सघंदा न बा। हाणे जंहिं वटि एतिरियूं कुंजियूं हुजनि त खज़ाना केतिरा हूंदा? मगर अल्लाह पाक ने फरमाया कि इससे ज़्यादा मैंने औरों को भी पैदा किया जो तुमसे ज़्यादा पैसे वाले थे, मगर उन्होंने इनकार किया और वो भी इस दुनिया से तबाह बर्बाद हो गए। तो दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें और आपको इस दुनिया में भेजा है कुछ करने के लिए। ज़िंदगी गुजर जाएगी, हम न रहेंगे। हमारे आका अलैहिस्सलात वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जहन्नम भी दिखाया, जन्नत भी दिखाई, और उनका अहवाल भी दिखाए कि जन्नत में जो अल्लाह की मान के चलेगा, अल्लाह के कहने पर चलेगा, दीन की मेहनत करेगा, दीन की मेहनत करते हुए जो इसके ऊपर अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी डाली है, इसको समझते हुए दीन की मेहनत करेगा, तो मैं इसके लिए कौन से बड़े बड़े एजाज़ात दूँगा, जन्नत में दाखिल करूँगा, अंबिया साहब का पड़ोस दूँगा, उन कुर्सियों पर बिठाऊँगा जो अंबिया साहब के साथ होंगी, मगर मुहर नबूवत न होगी। आप अलैहिस्सलाम के हाथों से पानी पिलाएंगे। तो दोस्तों वो मेहनत क्या है? वो दीन की मेहनत है, अल्लाह के रास्ते में निकलना है। हर आदमी जो हम आप निकलते हैं मकसूद अपनी ज़ात है कि मैं अपने लिए निकला हूँ। ये हम नासे नहीं हैं, नसीहत देने वाले नहीं हैं, न उंगली उठाने वाले कि ये काम नहीं कर रहा है। हर आदमी इस तरह समझे कि काम तो मेरा है, मगर ये मेरी आनत कर रहा है, मदद कर रहा है, लिहाजा जो उसने टाइम दिया है तो हम नाराज़ न हो। इस तरीके से दोस्तों आपस में फिर मोहब्बत भी बढ़ेगी और दवाम भी होगा। बड़ों से पूछ कर चलेंगे तो दोस्तों हम मरने तक इस काम में जुड़े रहेंगे। अपनी मन तक चलाई, अपना जहन चलाया, अपना अक्ल दाखिल किया कि इस तरह भी मेहनत हो सकती है, तो हम आगे पीछे हो जाएंगे, फिर हम ठहर नहीं सकते। कुछ दिन चलेंगे फिर दोस्तों बेचारे बैठ जाते हैं। लिहाजा दोस्तों
अल्लाह पाक हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद है। तो दोस्तों, जो काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है तो कितना कितना काम वो अजीम होगा, या जो अंबिया साहब को जिस काम के लिए इस दुनिया के तख्ते के ऊपर मबूस किया जाता है वो काम किस तरह अजीम होगा। वो काम हमें और आपको बग़ैर अर्ज़ी के अल्लाह पाक ने अता फरमाया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमसे ये काम लेना था, लिहाजा इसलिए अल्लाह पाक ने हमें और आपको आखिरी उम्मत में पैदा फरमाया है। आखिरी उम्मत में पैदा होने का मकसूद भी यही है कि अल्लाह पाक ने ये मेहनत जो है, ये जो सिकत है, जो हौसला है इस उम्मत में अल्लाह पाक ने रखा है कि ये दीन की मेहनत कर सकती है। बाकी ये और बात है कि हम काम न करें, भाई मुझे टाइम कोने को, हाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, और अल्लाह न करे बड़े असबाब देते हैं, है ना, चलिए कि निकलते हैं तो बड़े असबाब बनाते हैं। अभी जुमेरात है ना, पहले से तय करके आएंगे कि आज जुमेरात को वहाँ नहीं ठहरना है। पहले से शैतान 3-4 दिन पहले से लगा दिल में बात डाल देता है, तुम्हें ठहरना नहीं, तुम जाओ बात सुन के आओ वापस, हाँ तुम्हें तो ठहरना है ही नहीं। अगर अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक फिर तौफीक अता फरमाएंगे, फिर अल्लाह पाक हमें और आपको यहाँ ठहरने की तौफीक अता फरमाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि भाई जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है। रात को हम सोते हैं ना, कुरान मजीद में आता है कि हम तुम्हारी रूहों को, जब तुम सोते हो तो हम तुम्हारी रूहों को अपनी तरफ बुला लेते हैं। हम तुम्हारी रूहों को अपनी तरफ बुला लेते हैं। दुआ पढ़ने, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये अल्लाह मैं तेरा नाम लेके मौत के आगोश में जा रहा हूँ और तेरा नाम लेके ही फिर मैं जिंदा हूँगा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि देखो, जब तुम्हारे रूहों को हम ऊपर बुला लेते हैं, जिसके मुकद्दर में मौत होती है तो हम उनको ठहरा लेते हैं अपने पास, और जिनके मुकद्दर में मौत नहीं तो हम उनके रूहों को लौटा देते हैं। हमारे महल्ले में मैं नमाज पे जा रहा था तो एक गली में शोर हो रहा था, आदमी आ रहे थे जा रहे थे। नमाज पढ़ने के गया तो वो भाई भी जिसकी गली में ये आओ आदमी आते जाते थे, तो मैंने कहा भाई खैर तो था? कहा मेरी बेटी थी, वो माँ के साथ लिपटी हुई सो रही थी, तो मैंने कहा कि इनको उठाऊं, नमाज के लिए उठाऊं, हाँ ना। तो कहा कि मेरी बेटी अपनी माँ के साथ लिपटी हुई थी, मैंने दोनों को अलग करने की कोशिश करूं, देखूं तो मेरी बीवी रुखसत हो चुकी है और वो बेटी कह रही है अब्बा अम्मा मुझे नहीं छोड़ रही, मुझे अम्मा भाकुर में नहीं छॾे, अम्मा मुझे भाकुर को अलग नहीं करें, मुझे एतिरो ज़ोर सां रखियो थई जो मां छॾाए नथी सघांसि। तो फरमाया कि मैंने जब लिहाफ उसका उतारा देखा तो वो उसके पास लिपकी हुए, मैं भागा, अलहदा किया, देखो तो उसका सांस नहीं है। तो दोस्तों यही है, जो सांस है ना, सांस आता भी है जाता भी है, सांस पता नहीं जब आता है तो पता नहीं वो अंदर दाखिल हो रही हो। इसलिए फरमाते हैं कि जो निवाला हमने मुंह में डाला है उसका भी कोई पता नहीं है कि आया हम इस निवाले को निगल सकेंगे या नहीं। मैंने अपने आंखों से देखा, एक दो बात सुनी हुई होती है ना। मैं इलाके में जा रहा था, कहीं सरिस थी,
वहाँ से गुजर रहा था तो धमाका हुआ। मैंने साथियों से, वहाँ के इलाके वालों से मालूम किया, भाई क्या बात हुई कि धमाका क्या, ये फलां जगह गिर गई। मैं वहाँ से लौटा, देखा कि एक कोठा है, वो पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। एक बड़ा शातीर है लकड़ी का, उसके सीने पर पड़ा हुआ एक शख्स चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है और चारपाई टूटी हुई है और एक नेवाला उनके मुंह में है, एक नेवाला उनके मुंह में है। थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का सालन बचा हुआ है, वो गिरा हुआ है। आदमियों ने उसका नेवाला मुंह से निकाला। ये है जिंदगी। हम कितना फख्र से कहते हैं तो ये तो मैं पूरा खाना खा लूँगा, मगर जिंदगी ऐसी ऐसी नाजुक है कि नेवाला आया जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। इसलिए दोस्तों ये माहौल है, यहाँ आते हैं, दीन की बातें सुनते हैं, कब्र आखिर तज़किरे मुज़ाकरे होते हैं। हाँ, तालीम में भी ये तज़किरे होते हैं, कब्र आखिर के मुज़ाकरे होते हैं। नमाज पे क्या मिलेगा, हाँ, कुरान मजीद पढ़ने पर क्या मिलेगा, आखिरत के क्या अहवाल हैं। 3 दिन में निकलते हैं फिर भी वही अहवाल होते हैं। 7 माह में, चिल्ले में, साल में निकलते फिर भी यही अहवाल। तो कब्र आखिर तज़किरे मुज़ाकरे माहौल में आते हैं। इस तरह अगर माहौल में आएंगे तो बचेंगे। अल्लाह न करे दोस्तों, जिंदगी इस तरह गुजरती गई और बस ठीक है। हम अभी थोड़ा सा, अभी ये जनवरी है, फरवरी है, जुलाई में मैं निकलूँगा और मैं अगस्त में निकलूँगा। फिर शैतान की क्या कहता है कि ज़रा ठहर जाओ, ये मसला हल होने दो, ये मसला हल होने दो। अभी मैं रिटायर के करीब हूँ। हाँ भाई, मैं रिटायर हो जाऊँ फिर मैं 4 माह लगा दूँगा सुकून के साथ। कोई पता नहीं है दोस्तों, रिटायर भी हो सकेगा या यो पैसे ले सकेगा या नहीं ले सके। मेरा एक दोस्त डायरेक्टर था, हम इकट्ठे पढ़े हुए थे एक ही यूनिवर्सिटी में। तो अभी रिटायर हो गया, अभी पेंशन के जो पैसे बने थे, जितने उनके लाख बने थे, वो चेक लेने ट्रेजरी ऑफिस यहाँ जा रहा था। अचानक मौत आई और वो पैसे भी नहीं ले सका, वो पैसे भी नहीं ले सका। इस तरह ये ज़िंदगी है दोस्तों। ज़रा हम एहसास करें, निकलने की सही कोशिश करें, हम अपनी नमाज़ों को सही बनाएं। नमाज की क्या हैयत है, उलमा हज़रात से सीखने की कोशिश करें। एक नमाज का है खाका, हम नमाज किस तरह खड़े हों। फरमाया कि जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो नियत बांधने से पहले, जब नियत बांधता है तो इसकी नज़र काबे की तरफ हो, वहाँ नज़र ना हो जहाँ इसको सजदा देना है। इसको कम से कम ये तो मालूम हो कि मैं अभी क़याम में हूँ, क़याम में क्या तरतीब है, क्या सुन्नतें हैं, क्या वाजिबात है, क्या मुस्तहबात है। तो लिहाजा अगर उसका ख्याल रखेगा और ध्यान करेगा कि मैं अभी क़याम में हूँ, तो उसकी नज़र सही होगी, हाथ सही होंगे, पाँव सीधे होंगे, दाएं बाएं नहीं होंगे। तो दोस्तों हाथ भी सही होंगे। अभी ये रुकू में जा रहा है, रुकू में जो आ रहा है तो देखो इसको अभी ये समझे कि मैं रुकू के क्या आदाब हैं। जिस तरह भाई ने फरमाया कि इनकी सुन्नतें वाजिबात हैं। हाँ, तो आया मेरी कमर और नाता सीधा है, मेरे कोहने में खम तो नहीं है, मैंने घुटनों को सही पकड़ा है, मेरे पाँव सही है, मेरी नज़र कहाँ है। अभी अभी सजदे में जा रहा है। तो दोस्तों सजदे में पहली चीज़ कौन सी गिरे, वो जो ज़मीन के करीब है, नौजवान है, इसके हाथ पहले न जाएं। अमूमन अल्लाह रह फरमाया हमारे हाथ पहले चले जाते हैं। पहले घुटने गिरे, पहले कौन क्या गिरे, आला गोड़ा किरण, पो नक लगे, पो मथो लगे, नाक लगे, फिर माथा लगे। हाँ, फिर मेरी कोहनियाँ ज़मीन तो नहीं लग रही है, मेरे उंगलियाँ जो है ये खुली हुई हैं या बंधी हुई हैं, क्या तरतीब है, हम सीखने की सही कोशिश करें। हाँ, उंगलियाँ मेरी कानों से बहुत आगे तो नहीं है, ये भी इसको ध्यान करनी है। तो दोस्तों फिर जब इसको पता पड़ेगा तो फिर सही आराम से इनके हाथ भी होंगे। अभी ये जलसे में आया है, जलसे में फरमाया इतना टिके कि आराम से उसका बदन सुकून पकड़ के फिर दूसरे सजदे में जाए। सजदे में
کے بعد ابھی جلسے میں بیٹھا ہوا، عطیات میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس کے ہاتھ کہاں ہوں، یہ گھٹنوں کے اوپر تو نہیں ہے، گھٹنے تھوڑا سا اوپر ہوں، اتنے دور بھی نہ ہوں۔ تو دوستو یہ چیزیں کب ہم سیکھیں گے؟ جب نماز کے لیے کسی عالم کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری نماز وہ دلوانے والی بنے گی۔ نماز ایسا ہے، اللہ پاک نے اثاثہ دیا ہے، ایک ایسا سبب دیا ہے کہ اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نماز کی خدا را پابندی کرے، جو وقت لگائے ہوئے ہیں نا، نماز کی کھڑے کھڑے ہماری تکبیر اولا چلی جاتی ہے۔ جن کو ایسا آدھے تکبیر اولا کا، ان سے پوچھو کہ جب ان کی تکبیر اولا چلی جاتی ہے تو کتنا ان کو افسوس ہوتا کہ میری تکبیر اولا چلی جاتی ہے۔ بہتوں کو سنا دے یار میری تکبیر اولا چلی جاتی ہے۔ جماعت میں نکلتے ہیں، اس لیے فرمایا جو 40 دن متواتر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کو کتنے پروانے دے گا؟ بتائیں بھائی۔ 2، ایک منافق نہ ہوگا، دوسرا اللہ پاک اس کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ 40 دن ہم نکلے ہیں، 4 مہینے کے نکلے ہیں، تو کم سے کم ہمارا ایک چلا اس میں تو ہماری تکبیر اللہ فوت نہ ہونا۔ پھر بھی ہم کوشش کریں، جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں پہلے سے ہم آ جائیں، ہم پہلے سے اللہ کے فرض کو ادا کرنے والے آ جائیں۔ فرمایا کہ بنی آدم اگر تو نماز کی حفاظت کرتے ہوئے 5 ٹائم نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، میرے ذمہ ہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں۔ اللہ پاک فرماتے اگر نہیں کہا تو میری مرضی ہے تو تمہیں جہنم میں داخل کروں یا جنت میں داخل کروں۔ لہذا مسلمان اور نماز نہ پڑھے یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو تصور ہی صحابہ میں سے فرمایا کہ کوئی شخص آ جائے اور کوئی عرض کی جائے کہ یہ مسلمان بھی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مسلمان ہو کے اور نماز نہ پڑھے ہمارا کیا حال ہے۔ ہماری مساجد خالی پڑی ہوئی ہیں، دیہاتوں میں بھی ہم گئے، دوستو رونا آ رہا تھا، رونا آ رہا تھا۔ بڑی بڑی مساجد بنی ہوئی ہیں، 5 آدمی 4 آدمی 6 آدمی، تو دوستو یہ محنت کون کرے گا؟ اللہ کا فریضہ جس سے آخرت میں پہلی منزل جو قبر ہے، قبر کی گھاٹیاں بھی بہترین طریقے سے اللہ پاک اس کو پار کرائے گا۔ نماز دائیں طرف آ کے کھڑی ہوتی ہے، قرآن مجید بائیں طرف آ جاتا ہے، روزے آ جاتے ہیں، اور بہترین شکل میں جو اعمال ہے اللہ پاک سامنے کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ حسین شکل دی جاتی ہے، جب منکر نکیر سوال پوچھنے کے لیے آگے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آپ تھوڑا دور ہو جاؤ، ہم سے احوال علیحدہ لیں گے، کہ میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے تو مجھے رات کو بھی پڑھا ہے اور دن کو بھی پڑھا ہے، لہذا آپ اپنا کام کریں، میں کھڑا رہوں گا۔ آتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے فرشتے کہ اللہ پاک ایک نوجوان حسین وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، ہم سوال جواب پوچھتے ہیں تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ میری زبان ہے، جو کچھ اللہ پاک نے کہا ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں، یہ قرآن مجید کوئی مخلوق نہیں ہے جس طرح پہاڑ ہے اور چیزیں ہیں، نہیں، جو اللہ پاک نے خود بیان فرمائے وہ قرآن کی شکل میں اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ جس حیت میں اترا ہے اسی حیت میں کوئی زیر زبر کا ماں کا لال، اب تک بڑی محنتیں کی گئی، بڑی کوششیں کی گئی، پوری دنیا کے حواریوں نے محنت کی کہ یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، مگر اللہ پاک نے فرمایا کلام مجید کے ہم اس کے محافظ ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ دوستو یہ قرآن مجید رحمت ہے، برکت ہے، اور صرف جو نہیں پڑھا ہوا ہے نا، سچ پوچھو وضو کر کے اس کو آنکھوں سے لگائے گا نا، پھر بھی اللہ پاک کی نظر صحیح رکھے گا، اس کی نظر صحیح رکھے گا۔ تو دوستو یہ بڑے اسباب ہے، بڑے اسباب ہے، اللہ پاک نے میں اور آپ کو مرحمت عطا فرمائے، ہم قدر کریں۔ فرمانا کہ جو الف لام میم سجدہ پڑھتا ہے اور سورہ واقعہ پڑھتا ہے، حدید پڑھتا ہے اور اس کے بعد الرحمن پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائیں گے۔ ہم تھوڑی سی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی
तौफीक अता फरमाएंगे। हाँ, हम रोज़ाना मामूल हो, मेरा नागा न हो। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई पहले दिन हमने 3 पारे पढ़ लिए और दूसरे दिन नागा, नहीं, थोड़ा सा ही हो मगर रोज़ाना का मामूल हो और उसको माना से पढ़ें। हाँ, माना से पढ़ने से और नूर है, सच पूछो बहुत कुछ मज़ा आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा वक्त फारिग करके अल्लाह के कुरान को देंगे, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, लिहाजा हम नमाज की पाबंदी करेंगे। फरमाया ना कि नमाज, हाँ, कितने नामात हैं। एक तो रोज़ी की तंगी अल्लाह पाक दूर करेंगे। नमाज ऐसा आला है, फरमाया कि जिस तरह चकमक लोहे को खींचता है, बैन इसी तरीके से फरमाया कि नमाज रोज़ी को खींचती है। नमाज रोज़ी को खींचती है। और नमाज मरने के बाद जब कब्र में दाखिल किया जाता है तो कब्र के अज़ाब से ये महफूज कराते हैं। और वहाँ दोस्तों जो आमाल नामे हमें अल्लाह पाक अता फरमाएंगे वो बाएं हाथ में नहीं देंगे, दाएं हाथ में देंगे। ये कामयाबी की निशानी है। और पुरसरात का रास्ता आसानी से अल्लाह पाक उसको पार करा देंगे। और जब तक कि जन्नत में इसको दाखिल न करा, नमाज से अलहदा न होगी। दोस्तों, इसलिए फरमाया कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, जब इंसान को जहन्नम में डाला जाता है, जाएगा तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे, जो चौकीदार होंगे, कि तुमको कौन सी चीज़ इस जहन्नम में लेके आई है। तो पहला उसका जवाब है कि मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। लिहाजा दोस्तों, नमाज की पाबंदी करें। नमाज अल्लाह पाक ने बड़ा सज़ा दिया है। कोई भी मसला हो, हाँ, घर वालों का मसला, अपना मसला, इंसान मकरूज़ है और मसाइल है, अल्लाह के रास्ते में कोई चीज़ें सामने आ रही, मसाइल है। जिस तरह भाई ने फरमाया कि भाई 3 नफल पढ़कर अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक वो हमारे मसालों को हल फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते कि मेरे हबीब, जब इबादत के लिए आप नमाज के लिए उठते, हम आपको देखते हैं। हाँ, जब आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, पढ़ते थे, अल्लाह पाक फरमाते थे, हाँ, क्या फरमाते हैं अल्लाह पाक, मैं हम तुमको देखते हैं कि किस तरह तू नमाज पढ़ रहा है। अगर हमारी नमाज सही बन जाए तो सच पूछो नमाज बहुत कुछ में मज़ा है। अल्लाह पाक हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। हाँ, रात को जल्दी सोएंगे तो 4 नफल मिल जाएंगे। खुदा रा जो जमात में निकले वो तो यहाँ कोशिश करें, कोशिश करेंगे तहज्जुद की, तो फिर अल्लाह पाक अपने इलाकों पे फिर, हाँ, तहज्जुद की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। दाई के लिए शनाख्त है, दाई के लिए तहज्जुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसका जिक्र करना, जो तस्बीहात की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी दावत वारा खाएगी, वरना दावत वारा नहीं खाएगी। अगर हम आमाल की पाबंदी नहीं करेंगे, नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, तकबीर का ख्याल नहीं करेंगे, तहज्जुद की पाबंदी नहीं करेंगे, अल्लाह न करे, तो दोस्तों फिर हमारी दावत में वो मज़ा न होगा। इसलिए दाई के लिए लाजमी है कि हम आमालों की पाबंदी करें, हम पाबंदी करें, अल्लाह से मांगे। इसलिए इल्म सीखने की सही कोशिश करें, है ना। एक बाब इल्म का सीख लिया, फरमाया, हाँ, कितना अल्लाह पाक 1000 नफिल से ज़्यादा अता फरमाते हैं। तो दोस्तों, इल्म के लिए सिर्फ उलमा हज़रात की ज़ियारत के लिए जाना, एक एक कदम पर अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, एक एक कदम पर अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। किसी के हम काम आने वाले बने। हाँ, किसी का काम है जायज़, जो अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी हम वो लगा दें, है ना। लगाएंगे तो क्या फरमाएंगे, अल्लाह पाक फरमाते, यानी हदीस शरीफ का मफ़हूम है, हम उसको 10 साल के एतकाफ का सवाब देंगे, जो किसी भाई की ज़रूरत के मुताबिक से काम के लिए चल पड़ता है। फिर ज़रूरी नहीं है कि उसका काम हो जाए, काम हो ना हो, मगर अल्लाह पाक उसको 10 साल के एतकाफ का सवाब अता फरमाएंगे। और एक दिन का एतकाफ का सवाब क्या है, अल्लाह पाक उसको 3 खंदके जहन्नम से दूर कर देता है। और एक खंदक का फजला ज़मीन से लेकर आसमान तक का है।
تو لہذا دوستو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، کسی کے ہم کام آنے والے بنے، ہے نا، اور یہ دین کی محنت مقصود ہے۔ لہذا دوستو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، دین کی محنت کے لیے ہم ارادے تو کرتے رہتے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ اللہ کے دین کی محنت کے لیے جس طرح اور فرائض ضروری ہیں، مولانا صاحب فرما رہے طاہر جم صاحب فرما رہے تھے کہ آج کے زمانے میں یہ فرض عین ہے۔ آج کے زمانے میں 63 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے جس طرح اور فرائضوں کے لیے حکم فرمایا تھا، میں نے اسی طریقے سے اس دین کی محنت کے لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے۔ تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو پوری انسانیت کے لیے، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا کام، کہ بصیرت دلائل سے میں اللہ پاک کی طرف بلاتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ میرا بھی کام ہے، یہ میرے حبیب کہہ دیجئے، اور جو تمہارے تابع دار ہیں، جنہوں نے جو آپ کے امتی ہیں، جنہوں نے تمہارے اوپر کلمہ پڑھا ہے، ان کا بھی وہی کام ہے جس کام کے لیے میں نے تم کو اس دنیا کے تختے کے اوپر وجہ کائنات کے طور پر مبعوث فرمایا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کی محنت میں جس کام کے جس اعزاز کے لیے نبوت کا تاج اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا تھا، تو دوستو وہ دین کی محنت ہمیں ملی ہے، قدر کریں، اللہ سے مانگے۔ یہ ایسا کام ہے کہ پھینکا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کو چاہا دکھائیں گے، پھر اللہ پاک ایک راستہ نہیں کئی راستے آسانی کے فرما کر ہم سے اور آپ کے اللہ پاک وہ انبیاء والا کام، حضور اکرم کی زندگی کا مقصد کا کام ہم سے آپ سے لیں گے، اور اس کے اوپر کیا دیں گے دوستو؟ عصر کی نماز کے بعد دیکھو تفصیل بات آپ کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے اوپر بہت کچھ ہے۔ جنت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جنت کیا ہے؟ جو چاہت والی زندگی ہے، جو چاہے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ حسین ترین انسان ہوگا، ایسا ہوگا اس کی شکل میں اس کی شکل دے گا۔ جو اللہ پاک ان کو عورتیں عطا فرمائیں گے، ان کا ہر اعضا علیحدہ بنا ہوگا، کافر کا بھی حصہ ہوگا۔ تو دوستو ان کی ہر چیز کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں کیا کیا ان کے حالات بنائے ہیں۔ سر میں درد ہوگا، حسین تری ہوگا، داڑھی کا ایک بال بھی نہیں ہوگا، اور ایسا چمکتا ہوگا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے فرمایا کہ 10 گنا یہ اور 11واں یہ، 11 مرتبہ دنیا کے لحاظ سے، اعراضی کے لحاظ سے ایک شخص کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے۔ اس کے محلات ہوں گے، محلات میں کیا کیا احوال ہیں، احادیث میں آتا ہے، کلام مجید میں آتا ہے کہ ان میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، ایک ایک کمرے میں 70 ہزار دروازے ہوں گے، اور کس طرح اس کی چنائے ہوگی مشک اور زعفران کے ساتھ، اور سونے کے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی، بہترین پلنگ ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے۔ دوستو جس پلنگوں پہ وہ بیٹھے گا سوئے گا، اور جو گدے ہوں گے، فرمایا گدے کی تھکنیس جو موٹائی ہے 40 سال تک آدمی چلے تو اس کی موٹائی کم نہ ہوگی۔ ایسے گدوں پر گدے جو ان کو بھائی شان انچن جو ماں فٹ جو ماں ورتو سائیں چھا ورتو چھا ورتا ہے ندا چھا چوندا ہے سندھیے میں فوم گدے۔ دیکھو وہ گدوں پر 40 سال تک چلے گا تو وہ اس کی موٹائی کم نہ ہوگی۔ اس طرح سونے جے تندن سا دوستو وہ کھٹا پلنگ وانیل ہوندوں، سونے کے دوستو جنجیروں پارائی ویندوں، سونے جا کنگڑ پارا ویندا۔ فرمایا جہاں تک وضو کا پانی ہم اپنے ہاتھوں سے کونوں تک لگاتے وہاں تک سونے کے کنگنوں، اور ریشم کے وگا ہوندا سن وہ جو باریک استبرق، فرمایا کہ موٹا بھی وہ ہوگا۔ فرمایا جنت میں طوبہ درخت ہوگا، اس کے نیچے جا کے کھڑا ہوگا کہ وہاں سے اس کے ریشم جا وگا نکرندا، وہ پائیندو بہترین اللہ پاک ان کی شکلوں ڈیندو، اٹھیں بازار لگندی جیڑی شکل چاہیندو دوستو، اور سوڑوں تھی ایندو۔ تو دوستو ایسی زندگی کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی نا۔ اللہ جو دیدار تھیندو، اللہ پاک خود ایسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کو روزانہ اللہ پاک زیارت کرائیں گے، لاکھوں سال بیت جائیں گے پھر بھی اللہ پاک کو دیکھتے رہیں گے۔ تو دوستو ایسی بہترین زندگی اللہ پاک من سے ہی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا نا جب انسان سکرات کا وقت ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں
اور ان کو ڈھارس دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں. اللہ کے نیک بندوں کو ڈھارس دیتے ہیں تو گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو تمہاری دنیا میں بھی آنت کرتے تھے, ابھی بھی ہم تمہارے آنت کرتے ہیں. تو دوست اس کے لیے پہلے سے ہی قبر میں اس کے لیے اسباب بنائے جاتے ہیں بہترین سے زندگی کے لیے. دوستو ہم تھوڑی سا وقت اللہ کے دین کے لیے تھوڑا وقت لگائیں گے, بہت کچھ اللہ پاک دیں گے. اس لیے فرمایا کہ آخرت میں جب اعمال دیے جائیں گے, اعمال بانٹے جائیں گے, تو اس کو اعمال نامہ جب دعوت دینے والے کو, داعی کو دعوت دیں گے, دینے والے کو جب دیں گے تو اس کو میں سینکڑوں ہزاروں عبادتیں ہوں گی, لاکھوں نمازیں ہوں گی, مدرسے آباد ہوں گے, مساجد آباد ہوں گی, ہاں اتنے لاکھوں کی تعداد میں نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے. تو عرض کر کے باری تعالیٰ یہ کسی اہل اللہ کا اعمال نامہ ہے, میں غریب مسکین تھا, نہ میری پاس اتنے پہنچتے, نہ پیسہ تھا, میں نے اتنے مدرسے بنائے, نہ میں نے اتنے مسجدیں بنائی, لہذا کسی اور فرمایا کہ بھول چول کا معاملہ نہیں ہوتا, لہذا تم نے محنت کی تھی اور دائی پیدا کیے تھے, انہوں نے اور دائی پیدا کیے تھے, 100 سے 1000, 1000 سے 2000 انہوں نے محنت کی, تمہاری زندگی مختصر تھی, تم جا کے قبر میں پڑے, مگر تم محنت کر کے جو آئے تھے, لہذا وہ محنت کرتے رہے. جس دن انہوں نے محنت کی اور اوروں کو انہوں نے لگایا, وہ محنت کرتے سلسلہ جاری رہا, ان سب کا ہم نے تم کو عطا فرمایا. اس نے فرمایا دین کی محنت الحسنات ہے. لہذا دوستو آپ دوستوں سے عرض ہے کہ اپنے ارادوں کا مہربانی فرما کر, جس طرح آپ نے سکون سے بات سنی ہے, اس سکون کے ساتھ تھوڑا وقت اللہ کے دین کے احیا کے لیے دوستو یہ دوام ہوتا ہے. شیطان بھی کیا کہتا ہے کہ جلدی اٹھنے کی کوشش کرو, جلدی نکل جاؤ, تمہیں نماز اپنی مسجد میں جا کے پڑھنی. لہذا انشاءاللہ مسجد میں, یہ بھی اللہ کا گھر ہے, یہاں پڑھیں گے تو لاکھوں, ہاں کتنا ملے گا, 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا. لہذا تھوڑا سا وقت تشکیل کا دیا جاتا ہے, اس میں ہم اللہ پاک سے مانگیں. کسی کو کہنے کہ آپ نکلے نہیں, اللہ پاک طرف متوجہ اللہ سے مانگیں, اے اللہ پاک یہ کام حق ہے تو مجھے بھی اس کے لیے قبول فرما. تو دوستو جن بھائی اب تک 4 مہینے نہیں لگے ہوئے ہیں, مہربانی فرما کر بہت بانا عرض ہے کہ وہ اپنے 4 مہینوں کا ارادہ فرمائیں, اور جن کے قواعد پورے ہیں 7 ماہ کے لیے اور سال کے لیے بھی ارادہ فرمائیں. جو ساتھی نقد آئے ہیں چلے کے لیے وہ بھی کھڑے ہو کے اپنے نام لکھائیں اور سکون سے